بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه أعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. محترم بھائیو، ہر قسم کی تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. ان گنت اور بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آل محمد پر. سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 تلاوت کی ہے میں نے. انشاءاللہ مختصر سی بات ہوگی اس پر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اور مہاجرین اور انصار میں سے وہ اولین لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور ایمان لانے والوں میں دوسروں پر سبقت کی، اور دوسرے لوگ جنہوں نے ان سابقین کی اخلاص کے ساتھ پیروی کی، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا اور وہ سب اللہ سے راضی ہو گئے. اور اللہ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہی عظیم کامیابی ہے. یہ سورہ توبہ کی آیات ہے. اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی فضیلت بیان کی گئی ہے. 3 قسم کے گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے. نمبر 1 وہ گروہ جنہوں نے اللہ کے دین کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑا، رشتہ دار، مال، جائیدادیں وغیرہ سب کچھ چھوڑا اور اللہ کے دین کی خاطر ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے، یا پھر ہجرت کر کے مدینہ طیبہ کی طرف چلے گئے. اور دوسرے وہ لوگ جنہوں نے مدینہ میں ان مہاجرین کی مدد کی، ان کے ساتھ تعاون کیا اور ان کا پورے کا پورا خیال رکھا اور ان کو اپنے مالوں میں اور ہر چیز میں شریک کیا. انصار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، یہ ہیں اولین مہاجرین اور اولین انصار جو سب سے پہلے ہجرت کر کے آنے والوں کے مددگار بنے. اور میرے بھائیوں، اس کے بعد وہ گروہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جو اسلام کے اندر داخل ہوئے، جن کو اولین ہونے کا شرف تو نہیں ملا لیکن صحابیت کا شرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دیا. جس طرح کہ فرمایا والذین اتبعوہم، اور وہ جنہوں نے ان کی پیروی کی. وہ صحابہ بعد میں آنے والے اور قیامت تک آنے والے جنہوں نے ان صحابہ مہاجرین و انصار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ساتھیوں کو ہدایت کا معیار سمجھا اور ویسے ہی اللہ کے دین پر چلے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مہاجرین اور انصار اور دوسرے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین چلے، ایسے ہی وہ بھی چلے تو قیامت تک آنے والے سارے لوگ، ان کا بھی اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر ذکر کیا ہے. اور ان کے لیے 2 انعامات قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائے. پہلا انعام یہ کیا کہ اللہ نے ان کی نیکیوں کو، اچھائیوں کو اور ان کی بلائیوں کو قبول کیا، پذیرائی سے نوازا، اور ان کے جو کمیاں کوتاہیاں تھیں، لرزشیں تھیں، گناہ تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، ان سے درگزر کیا. ایک بات یہ اللہ نے ذکر فرمائی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، ان کی نیکیاں قبول ہو گئیں اور ان کی کمیاں کوتاہیاں سب کے سب گناہ معاف ہو گئے. اور دوسری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات بتائی، ان کے لیے جنتیں تیار کیں، وہ جنتیں جن کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار، آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زبردست عظمت اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. یہ شرف ان کو ملا. تو محترم بھائیوں، صحابی کون ہوتا ہے؟ صحابی وہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کی حالت میں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی حالت میں ملا، اسلام ایمان پر قائم رہا اور اسلام کی حالت میں اس کی وفات ہو گئی. یعنی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو وہ مسلمان تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا تھا اور اسی اسلام ایمان پر وہ مرتے دم تک رہا.
حتیٰ کہ اس کی موت ہو گئی، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی، خواہ اس کا ٹائم زیادہ گزرا ہو یا تھوڑا گزرا ہو، ٹائم اس نے زیادہ لمبا عرصہ گزارا یا تھوڑا، کوئی حدیث روایت کی یا نہیں کی، اللہ کے نبی کو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یا نابینا ہونے کی وجہ سے دیدار نہ کر سکا، یہ صحابی ہے۔ اور یہ صحابہ سارے کے سارے شروع سے آخر تک سارے کے سارے آسمانوں والا رب ان سے راضی، اللہ نے ان کی نیکیاں سارے اعمال قبول کر لیے اور ان کی غلطیوں کمیوں کوتاہیوں کو معاف کر دیا، اللہ ان سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا اور جنت کی گارنٹی ان کو عطا کر دی۔ یہ صحابیت کا درجہ جو اللہ نے ان کو عطا کیا، یہ محنت سے، عبادت سے اور کوشش سے حاصل نہیں ہوا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بڑی بڑی قربانیاں دی، بہت زیادہ محنت کی، بہت زیادہ عبادت کی، اخلاص ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، لیکن یہ درجہ اللہ نے ان کو عبادت کی بنا پر نہیں، ان کی محنت اور قربانی اور کوشش کے بنا پر نہیں، بلکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا خود انتخاب کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مخلوقات میں سے، امام الانبیاء کا ساری مخلوقات میں سے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے صحابہ کا انتخاب خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا، جن کو آپ کے لیے مددگار، نصرت کرنے والا، یہ انتخاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انتخاب ہے۔ اور یہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کیا وہ صحابی ہوتا ہے۔ ایک بندہ اگر ہزاروں سال تک محنت کرتا رہے، ساری رات مصلی پر کھڑا رہے، روزے رکھے، جہاد کرے، تلاوت کرتا رہے، ہر سال حج و عمرہ کرے، جتنی نیکیاں ہیں ساری کی ساری کرتا رہے، اور اتنی محنت اور عبادت کر کے بھی وہ کسی صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا جو صحابیت کا درجہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو عطا کیا۔ یہ اللہ کی دین ہے، یہ محنت سے حاصل نہیں ہوتی، عبادات سے حاصل نہیں ہوتی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا انتخاب اللہ نے کیا، اور اللہ نے ان کا انتخاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا۔ ایک صحابی کا قول ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں کی طرف دیکھا، اللہ نے سارے بندوں کے دلوں کو دیکھ کر مجھے ختم نبوت کا تاج پہنایا، ساری کائنات کا امام بنایا، اور پھر اللہ نے بندوں کی طرف دیکھا اور میرے لیے میرے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا انتخاب کیا۔ تو محترم بھائیو، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انتخاب ہے، یہ صحابیت کا درجہ، جس درجے میں، جس مقام پر کوئی بندہ بذات خود نہیں پہنچ سکتا، یہ اللہ کے دینے سے یہ رتبہ، یہ شرف، یہ شان ان کو ملی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ جو میرے ان صحابوں کو برا بھلا کہے، اس اللہ کی بھی لعنت ہے اس پر، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور تمام لوگوں کی بھی لعنت ہے اس پر۔ قیامت والے دن نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی کوئی فرضی عبادت قبول کریں گے اور نہ ہی نفلی عبادت اس سے قبول کی جائے گی، سب عبادتیں برباد ہو جائیں گی۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا بھلا کہے، ان پر طعن و تشنیع کرے، ان کی تنقیص کرے، ان کی توہین کرے، ان کے خلاف زبان درازی کرے، ان پر زبانیں چلائے، اللہ کے نبی نے اپنی وحی والی زبان سے کہہ دیا کہ اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور قیامت تک آنے والے لوگوں کی بھی اس کے اوپر لعنت ہے۔ اس کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جائے گا، فرض، نفل، کوئی عبادت اس کی قبول نہیں کی جائے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین انبیاء کے بعد سب سے افضل انسان ہیں۔ اولاد آدم میں انبیاء کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ افضل انسان ہیں، دنیا میں نہ کوئی پیدا ہوا ان کی طرح اور نہ قیامت تک پیدا ہوگا۔ انبیاء کے بعد سب سے بڑا درجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا ہے۔ ان کی شان میں گستاخی
ان کی شان میں گستاخی کرنے والا اسی طرح یہ کہ اس نے اللہ کے انتخاب پر اعتراض کیا کہ نعوذ باللہ یہ وقتی مفاد کی خاطر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ گئے تھے. میرے بھائیو، یہ اللہ کے انتخاب پر اعتراض ہے. یہ قرآن کریم پر جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، یہ قیامت تک پڑھی جانے والی کتاب ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو گارنٹی دی ہے جنت کی. تو جو ان میں جو صحابہ پر تنقید کرتا ہے وہ اللہ کے انتخاب پر اعتراض کرتا ہے. یہ بدبخت جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے خلاف گز گز لمبی زبانیں نکال کر جو بھونکنے والے ہیں، ان کو یعنی کہ اللہ کے اس انتخاب پر اعتراض کر کے کہ اللہ کو پتہ نہیں چلا لوگوں کے دلوں کا، استغفر اللہ معاذ اللہ. اور پھر قرآن و حدیث کے سب سے اولین راوی یہی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، انہی کے ذریعے سے اللہ کا قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت، سارے کا سارا دین اللہ کا وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے ہم تک پہنچایا. اگر کوئی صحابہ پر تان کرتا ہے، ان کی تنقید کرتا ہے، ان کے خلاف زبان درازی کرتا ہے، انہیں برا بلا کہے گا، ان پر تبرہ کی جائے گی، تو اعتراض ڈائریکٹ اسلام پر آئے گا، اللہ کے دین پر آئے گا. امام ابو ذر رازی اہل سنت کے بہت بڑے امام ہیں. وہ کہتے ہیں جب آپ کسی کو دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کی تنقید کرتا ہے یا کسی ایک صحابی کے خلاف زبان درازی کر رہا ہے، کسی ایک صحابی پر بھونک رہا ہے، اگر تم کسی کو دیکھو تو سمجھ لو کہ وہ شخص زندیق ہے، اسلام کا دشمن ہے. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، قرآن حق ہے، اور یہ قرآن و سنت ہم تک صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے پہنچایا. اس طرح کے لوگ وہ چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کو، ان گواہوں کو جو کتاب و سنت انہوں نے ہم تک پہنچایا، ان پر جرح کریں، ان پر تبرہ کریں، ان کا اعتماد لوگوں کے ذہن سے ختم کر کے کتاب و سنت کو باطل کر دیں. زندیقوں کا یہی مشن ہے. تو میرے بھائیو، جو صحابہ کی تنقید کرتا ہے کسی ایک صحابی کے بارے میں پھر کہہ رہا ہوں، جس صحابہ نے، جنہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو جو بھی ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، ایمان پر قائم رہا اور ایمان کی حالت میں ہی فوت ہو گیا، چاہے وہ ایک لمحہ تھا، وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے. اللہ نے اسے جنت کی گارنٹی دے دی. قرآن میں آپ پڑھیں، قرآن قیامت تک کے لیے جگہ جگہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا. اگر کوئی کمی کوتاہی ہوئی ان سے تو اللہ نے وہ معاف کر دی، ان کے سارے کمیوں کوتاہیوں کو اللہ نے معاف کر دیا اور ان کی نیکیوں کو قبول کر لیا. یہ اللہ کی قرآن میں گواہی ہے. حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کسی نے پوچھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز؟ عمر بن عبدالعزیز کو خلافت راشدہ کے بعد عین خلافت راشدہ کی صورت قرار دیا گیا ہے، یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد. تو حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہے، کہتے ہیں ساری دنیا کے نیک، متقی اور پرہیزگار لوگ ایک طرف ہو جائیں تو ہم ان کو کسی ایک صحابی کے برابر بھی نہیں سمجھتے، جتنے بھی یہ لوگ ہیں. یعنی کہ جو صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا، جن کو آپ کی ملاقات کا، دیدار کا شرف ملا ہے، اللہ کی قسم دنیا کی کوئی شے اس چیز کا مقابلہ نہیں کر سکتی. آپ قرآن و سنت کا مطالعہ کریں تو اللہ نے ان کو پوری جماعت فرمایا. اللہ نے فرمایا اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. ان میں کہیں بھی کھوٹ کا نام و نشان اور تصور ہی نہیں ہے. جن کی تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کی ہے، ان کے اندر کھوٹ ہو بھی کیسے سکتی ہے؟ تو اس کے بعد بھی جو صحابہ کے ایمان میں شک کرے وہ قرآن کی آیات کا دشمن ہے. مسلمانوں کی جماعت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. باقی وہ انسان تھے، ان کی جو بھی کمیوں کوتاہیاں تھیں اللہ نے معاف کر دیں. اس وقت سارے جنتوں میں ہیں. آپ کہیں دیکھیں کہ کوئی بندہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی شان میں گستاخی کر رہا ہے
تو یہ قرآن کی آیات یاد رکھیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی جنتی ہے. ان کی آپس میں بھی جو کمی بیشیاں تھیں اللہ نے معاف کر کے ان کو جنت کے اعلیٰ درجوں پہ پہنچا دیا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ فرمایا اللہ ان سے راضی اور وہ اپنے رب سے راضی، اور یہ قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا. آخر میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ اللہ ہمیں اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے کہ قیامت والے دن بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. اے اللہ ہم آپ کو گواہ بنا کے کہتے ہیں کہ ہماری محبت تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ساتھ ہے، اور ہم دشمن ہیں ان کے، ہم نفرت کرتے ہیں ان سے جو کسی ایک صحابی کو بھی برا بلا کہے. میرے بھائیو، صحابہ یہی راستہ ہے جو اللہ کی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کا راستہ ہے، جس کو اختیار کرنے میں ہی نجات ہے، اور ہماری ہر قسم کی بھلائیاں اسی میں ہی موجود ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.